بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سبق را کو پر اور باریک پڑھنے کے اس میں قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ را کو کن حالتوں میں پر پڑھا جائے گا اور کن حالتوں میں اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں دیکھیے سبق نمبر 17، را کو پر اور باریک پڑھنے کے قاعدے۔ اب اس میں جہاں را پر ہوگی، جن جن حالتوں میں را کے اوپر کیا کیا چیز ہو تو را پر ہوگی، کس طرح سے پر ہوگی، وہ اس میں یہ لکھ دیے گئے ہیں، لیکن باریک کے اس میں نہیں لکھے گئے، اس لیے کیونکہ جن حالتوں میں یہ را پر ہو رہی ہے بس اس کا جب الٹا آئے گا تو سمجھ لو کہ باریک ہوگی۔ جیسے یہ سب سے پہلے لکھا ہے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، بس را کے نیچے زیر ہو تو باریک ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ کن کن حالتوں میں پر ہوتی ہے بس اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے را پر زبر یا پیش ہو تب را پر ہوگی، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، یا را پر کھڑا زبر ہو، یا را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو۔ زیر عارضی مطلب آگے حرف کی ادائیگی کے لیے لگایا گیا ہو، زیر اصلی وہ ہے جو پہلے سے لگا ہو، زیر عارضی جو بعد میں اس کی ادائیگی کے لیے لگایا گیا ہو۔ تو را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، یا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو، یا را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمہ میں ہو، تو ان سب میں را کو پر پڑھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ان سب صورتوں میں را پر ہوگی۔ ابھی جتنی چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ ساری مثالیں اس میں نیچے لکھی بھی گئی ہیں یہاں پر۔ اس سے پہلے ہم اس کو یہاں سے شروع کریں، اس سے پہلے ہم آپ کو اس صفحے کو بھی دکھا دیتے ہیں جس میں را کن حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے، کن حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں پڑھیں گے۔ پہلے اس صفحے کو آپ دیکھ لیجئے، یہاں سے دیکھیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس میں سب مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ را کس حالتوں میں پر پڑھی جائے گی اور کن حالتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ بس اسی کے حساب سے اس میں مثالیں لکھی گئی ہیں، کچھ مثالیں اس میں رہ گئی ہیں، باقی ساری کی ساری اس میں آ گئی ہیں۔ چلیے اب اس کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ جو اوپر میں یہاں پر جو پہلا اس کا قاعدہ آیا، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے اس پہلی مثال میں زبر ہے اور پیش ہے، ٹھیک ہے، تو یہ را پر ہوگی۔ دوسری جگہ کیا آیا پھر، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ یہ دیکھیے را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، را پر کھڑا زبر ہو، را کے اوپر کھڑا زبر یہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے آگے یہ را میں الف مدہ ہے، کیونکہ کھڑا زبر یہ بھی الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ الف وہ بھی الف مدہ ہے، تو ان دونوں کو بس یہی سمجھیے کہ کھڑا زبر ہو یا را کے ساتھ یہ الف مدہ ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو۔ یہ دیکھیے اس میں زیر عارضی آیا ہے، یہ اس میں بھی زیر عارضی آیا ہے، یہ دونوں زیر عارضی کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو، تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پر، یہ ہے ایک مثال، یہ کلمہ الگ ہے، اور یہ ایک مثال یہ ہے، یہ دو مثالیں زیر دوسرے کلمہ میں ہو۔ پھر ایک قاعدہ یہ آیا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمہ میں ہو تب بھی را پر ہوگی، وہ یہ دو مثالیں یہ ہیں۔ باقی باریک ہونے والے جو ہے وہ یہ نیچے ہیں۔ اب اس کو پڑھیں گے تب یہ پوری جو ہے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زبر را، ح یا زر حی، میم دو پیش من، رحیم، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا۔ حالانکہ یہ پہلے بھی آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں خاص طور سے یہ را کے قاعدے اس میں لائے گئے ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی میں اس کو سبق میں پڑھا چکا ہوں کہ را یہاں پر ہوگی کہ باریک ہوگی۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ح یا زر حی، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور رحیم، ٹھیک ہے، را پر ہوگی۔ اس میں دیکھیے را پیش رو، زا زر زی، رزی، قاف وا پیش قو، رزقو، را کے اوپر پیش ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا۔ زا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، قاف وا پیش قو،
یہاں واو مدہ سے پہلے حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ سے پہلے کوئی پر حرف ہو تو واو مدہ بھی پر ہوگا، تو یہ قاف کے ساتھ واو مدہ بھی پر ہوگا، ایک الف کی اس کی مقدار رکھیں گے، رزقو، بس اس طرح سے اس کو کر کے چھوڑ دیں گے۔ با را زبر بر، قاف زرقی، ہا کھڑی زر ہی، برقی ہی، با کو را سے ملائیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را یہاں پر پر پڑی جائے گی، قاف کے نیچے زیر ہے جلدی پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیری ہے، یا مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کی اس کی مقدار رہے گی، برقی ہی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یا را پیش یورو، زا زبر زا، قاف واپش قو، نون زبر نا، یرزقونا، یا کو را سے ملائیں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، زا کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھیں گے، قاف واپش قو، یہاں ایک الف کی مقدار رکھیں گے، واو مدہ ہے، واو بھی یہاں پر پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے یہ پر حرف ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، یرزقونا، اس کو دیکھیے را کھڑا زبر را، زا زر زی، قاف یا زرقی، رازقی، نون زبر نا، رازقینا، ٹھیک ہے، را میں ایک الف کی مقدار رہے گی، کھڑا زبر لگا ہے، الف مدہ کے برابر ہے، اب زا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، قاف یا زرقی، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار یہاں رکھیں گے، اس کو نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، رازقینا، ہو گیا۔ اس کو دیکھیے دونوں ایک ہی جیسی ہے، یہ اس میں الف مدہ کے قائم مقام یہ کھڑا زبر، اور اس میں الف مدہ ہے، را الف زبر را، جیم زر جی، را جی، عین با پیش عو، نون زبر نا، راجعون، ٹھیک ہے، راجعون، را کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، جیم کے نیچے زیر ہے جلدی پڑھیں گے، یہاں پر را کو اس کو بھی پر پڑھا جائے گا، یہ والی را یہ بھی پر پڑھی جائے گی، عین با پیش عو، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، راجعون، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے زیر عارضی والا یہ آیا، حمزہ را زیر ار، جیم زر جی، عین با پیش عو، ارجعو، حمزہ کو را سے ملا کے یہاں پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، را کو پر پڑھیں گے، جیم کے نیچے زیر ہے جلدی پڑھی جائے گی، عین واپش عو، یہاں واو میں ایک الف کی مقدار رکھیں گے اس کو کیونکہ واو مدہ ہے، ارجعو، اس کو دیکھیے یہ بھی وہی ہے، یہاں واو مدہ ہے، یہاں یا مدہ ہے، لیکن دونوں ہیں ایک ہی جیسے، یہ حمزہ را زیر ار، جیم زر جی، عین یا زری، ارجعی، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، را یہاں پر تو اس کو را کو اوپر پڑھا جائے گا، جیم کے نیچے زیر ہے جلدی پڑھیں گے، عین یا زری یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، ارجعی، بس اس طرح سے یہ ہوگا۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کی یہ دو مثالیں ہیں، دیکھیے حمزہ زبر را، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، بابا پشبو، امر تابو، ٹھیک ہے، یہ ام الگ ہے اور ارتابو یہ الگ ہے، یہ اسی کی طرح ارجیو کی طرح ہے مسئلہ اس کا بھی، امر تابو، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، میم کو را سے ملا کے پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر یہ دوسرے کلمہ میں ہے تو را یہاں پر پر ہوگی، تا میں ایک الف کی مقدار رکھیں گے، الف مدہ ہے، با کو واو سے ملا کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی، امر تابو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مثال اسی کی ہے، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، زال را زر زر، الذر، تا زبر تا، ضاد کھڑا زبر ضا، تضا، الذر تضا، ٹھیک ہے، حمزہ کو لام سے ملا کے پڑھا جائے گا، لام کو دو مرتبہ پڑھیں گے، مشدد ہے جلدی پڑھیں گے، زال کو یہاں را سے ملائیں گے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے تو را کو یہاں پر پڑھیں گے، تا میں زبر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے، ضاد میں کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، الذر تضا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تب بھی را کو پر پڑھا جائے گا، یہ دیکھیے یہاں پر میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، دال دو زبر دن، مرصادن، ٹھیک ہے، میم کو را سے ملا کے پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ ہے تو یہاں را کو پر پڑھا جائے گا، صاد میں ایک الف کی مقدار رکھیں گے،
دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، مرصادن، یہ الف آگے کا نہیں پڑھا جائے گا، مرصادن، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ یہ سواد کی وجہ سے را یہاں پر پر ہو جا رہی ہے، حالانکہ جب را ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن سواد کی وجہ سے یہ را یہاں پر پر پڑھی جا رہی ہے، مرصادن۔ یہ مثال بھی اسی کی طرح ہے، فا رازر فر، قاف زبر قا، تا دو پشتن، فرقتن، فا کو را سے ملا کے پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ یہ ایک ہی کلمے میں ہے، لہذا یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، قاف کو جلدی پڑھیں گے تاکہ اوپر دو پیش کی تنوین ہے، فرقتن، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اب یہاں تک یہ مثالیں جو آپ کی ہوئی ہیں یہ سب را کو پر پڑھنے کی مثالیں ہیں۔ اب نیچے میں جو یہ مثال آئی ہے، یہ ہے اتنی ہے جو، یہ سب اس میں را باریک ہوگی۔ دیکھیے را کے نیچے زیر ہے تو یہ را کو باریک پڑھا جائے گا، سمجھ گیا؟ کھڑی زیری ہوگی تب بھی باریک ہوگی، ٹھیک ہے، دو زیر ہوں گے تب بھی باریک ہوگی، را دو زدرن ایسے آتا کہ نہیں، تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، را زیری، جیم الف زبر جا، لام دو ذلن، رجالن، ٹھیک ہے، را پر زبر آیا تو را کو پر پڑھا گیا، نیچے زیر آیا تو یہ یہاں پر باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے۔ جیم میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، رجالن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، یہ زیر اصلی ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ زیر عارضی تھا، مطلب بعد میں لگایا گیا تاکہ حروف کی ادائیگی ہو جائے، اس لیے اس کو لگایا گیا، لیکن یہ اس میں فردوسی میں جو زیر ہے یہ زیر اصلی ہے، پہلے سے ہی لگا ہوا ہے۔ فا رازر فر، دال واجب دو، سنج سی، فر دو سی، فا کو را سے ملا کے پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے، را باریک ہوگی، دال واجب دو، یہاں پر واولین ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے لیکن حروف مدہ سے کم، سین کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، پھر دوسی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں را ساکن سے پہلے یہاں بھی زیر ہے، حمزہ پیشو، میم رازر مر، تا پشتو، امیر تو، یہاں پر بھی زیر اصلی ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، میم کو را سے ملا کے اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، امیر، اور یہاں پر را کو یہاں باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے تاکہ اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، امیر تو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے حمزہ نون زبر ان، زال رازر زر، انذر، قاف واو زبر قو، میم زبر ما، کاف زبر کا، انذر قومک، ٹھیک ہے۔ اوپر قاعدہ کیا بتایا گیا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، ہے نا، اور اس کے بعد کوئی پرحرف اسی کلمہ میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی تو ویسے ہی ہے، دیکھیں زال رازر زر، اس کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے آیا، لیکن یہاں را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یہ حروف مستعلیہ جو آیا ہے یہ دوسرے کلمہ میں ہے، انذر یہ الگ ہو گیا، قوم کا یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر یہ باریک ہوگی، اور مرصادن میں یہ ایک ہی کلمے میں ہے تو اس لیے یہاں پر پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انذر قومک، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا ذال ہے تو یہاں پر ایک الف کی مقدار وہ نہ ہوگا، اخفاء کریں گے، ذال کو را سے ملائیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، را باریک ہوگی، قاف واو زبر قو ہے کہ نہیں، یہاں قاف کو واو سے ملایا جائے گا اور یہاں واو لین ہوگا، میم کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، قاف کو بھی یہاں پر جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، انذر قومک، را یہاں پر باریک ہوگی اس لیے کیونکہ را ساکن ہے لیکن حروف مستعلیہ یہ دوسرے کلمے میں ہے، ایک کلمے میں نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کو باریک پڑھیں گے، انذر قومک۔ اسی کی طرح یہ بھی ہے، دیکھیے فا صاد زبر فص، با را زر بر، فصبر، صاد با زبر صب، را دو زبر رن، صبرن، ٹھیک ہے، فا کو صاد سے ملا کے پڑھا جائے گا، یہ الف بیچ میں نہیں پڑھیں گے، با را زر بر، فصبر، را یہاں باریک ہوگی، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ یہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، صاد با زبر صب، صاد کو جب با سے ملائیں گے قلقلہ ہوگا، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، را کو یہاں پر پڑھا جائے گا، فصبر صبرن، ٹھیک ہے، چاہے دو زبر ہوں چاہے ایک زبر ہو،
را کے اوپر اگر ہے چاہے کھڑا زبر ہو تب بھی ان صورتوں میں را کو پر پڑیں گے. واج اور وا، لام علی اور لا، ولا تاپشتو صاد عین زبر صا، ولا تصع عین رازر ار، ولا تصعر. ٹھیک ہے. خا دال زبر خد، دال زبر دا، کاف زبر کا، خدک. پورا اس کو پڑھیں گے تو ولا تصعر خدک. ٹھیک ہے. یہ 3 مثالیں ہیں. دیکھیے انذر قومک فاصبر صبرا ولا تصعر خدک. 3 مثالیں ہیں. یہ پورے قرآن پاک میں یہی 3 مثالیں ہیں، اور وہ ہم نے اس میں لکھ دی اس لیے تاکہ جو ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کے علاوہ اور کہیں ایسی کوئی مثال آئی نہیں ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہو اور کوئی مثالیں ہو. یہ صرف 3 مثالیں ہیں پورے قرآن پاک میں. تینوں یہاں لکھنی کہ یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا. واؤ میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. لام میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تاکہ اوپر پیش ہے، یہ جلدی پڑھا جائے گا. صاد کو عین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے. عین کو را سے ملائیں گے. یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا. اور حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را باریک ہوگی، اس کو پر نہیں پڑھیں گے. خا کو دال سے ملا کے پڑھا جائے گا. دال میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. کاف میں زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. خدک. ٹھیک ہے. ولا تصعر خدک. تو یہ 3 ہی مثالیں ہیں پورے قرآن پاک میں. لاسٹ میں دیکھیے واز اور با، میم نظر من، ومن، شین راز و شر رازدی، ومن شرری. واو کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. میم کو نون سے ملائیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا شین ہے. ٹھیک ہے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. ہاں، تو حروف اخفا 15 ہیں. لیکن اس کو اور آسانی سے یوں بھی آپ بتا سکتے کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اخفا ہوگا. بس یہ بھی بتا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور نہ ہی با ہے. شین آیا ہے تو یہ حروف اخفا ہے. ایک الف کی مقدار یہاں غنہ کیا جائے گا، اخفا کریں گے. شین کو را سے ملائیں گے. را مشدد ہے اور را کے نیچے زیر ہے. را یہاں پر باریک پڑھی جائے گی، دونوں را باریک ہوں گی. وَمِن شَرِّ. ٹھیک ہے. اور را مشدد پر اگر زبر یا پیش ہوگا تو را کو پھر وہاں پر پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ہم نے اوپر اس میں لکھا نہیں تھا، یہ نیچے مثال آئی ہے تو ہم نے وہ بتا دیا آپ کو. وَمِن شَرِّ. ٹھیک ہے. باقی اس وقف کے قاعدے میں بھی آئے گا انشاءاللہ کہ را کو اور بھی کس طرح را ساکن، ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ اس طرح سے وہ وقف میں آئے گا، پھر اس میں دیکھیں گے. تو اس طرح سے اس کی مشق کرنی، یاد کرنا ہے. چلیے اس کو ربا پڑھتے ہیں. رحیم رزقو برقہ یرزقون رازقین راجعون ارجعوا ارجعی امر تابوا الذی ارتضی مرصادا فرقۃ. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ را سم میں پر پڑھی گئی. اب اس طرح سے جہاں پر بھی ہوگا پورے قرآن پاک میں تو سم میں را پر پڑھی جائے گی. یہ نیچے والی مثالوں میں باریک ہے. رجال فردوس امرت انذر قومک فاصبر صبرا ولا تصعر خدک ومن شر. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے. محنت سے یاد کیجیے. خدا حافظ.